السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ طارق 786 وفاق مدارس انفو۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نہ صرف طلبہ و طالبات کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بلکہ جامعہ کے جو محترم حضرات ہوتے ہیں یا ناظم تعلیمات حضرات ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے نکات ہوتے ہیں، ایسے مسائل ہوتے ہیں جن سے جامعہ کے نہ صرف طلبہ طالبات ناآشنا ہوتے ہیں، بلکہ مدارس کے محترم حضرات اور ناظم تعلیمات حضرات بھی بس اوقات اس سے کیا ہوتے ہیں ناواقف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے طلبہ و طالبات کو اس کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تھوڑا سا اسی سے متعلقہ ہے۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے امید کرتا ہوں آپ میرے چینل کو نئے آنے والے سبسکرائب کر چکے ہوں گے اور آپ نے یقیناً لائک بھی کر دیا ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ وفاق المدارس کے درجہ عالمیہ بنین اور بنات دونوں کے ضمنی امتحان میں شرکت کے اصول، ٹھیک ہے نا۔ وفاق المدارس کے ضمنی امتحان میں شرکت کے کیا اصول ہیں، یہ ضابطہ ہے صرف اس کے لیے درجہ عالمیہ کا، چاہے وہ بنین ہو چاہے وہ بنات کا ہو، ان کے لیے اصول الگ ہیں، اور باقی درجات کے چونکہ جو اصول ہیں وہ اس سے مختلف ہیں، تو اسی لیے میں پہلے کیا کروں گا، صرف عالمیہ کے جو ہے کہ ضمنی امتحان میں شرکت کے جو اصول ہیں وہ بیان کروں گا۔ اس کے بعد جو غیر عالمیہ وہ میں انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں اس کی کیا ہے وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے اہلیت کن کی ہے، ضمنی امتحان میں شرکت کون کون سے طلبہ و طالبات کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے نمبر 1 سالانہ امتحان میں داخلہ کرنا، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے کیا ہے سالانہ امتحان میں آپ نے ایڈمیشن کرایا ہو، سب سے پہلی شرط ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ سالانہ امتحان میں شرکت کرنا، یعنی کہ آپ نے اپنا ایڈمیشن بھجوا دیا ہے تو آپ نے اس کے اندر شرکت بھی کی ہو۔ شرکت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کم سے کم کیا ہو ایک پیپر ضرور دیا ہو، تو اس کے اندر کیا ہے یہ اس کی دوسری شرط ہے کہ آپ نے نہ صرف سالانہ امتحان میں داخلہ اپنا کروایا ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ کیا ہے آپ نے اس امتحان میں شرکت بھی کی ہو، اگرچہ آپ نے ایک پیپر میں ہی شرکت کیوں نہ کی ہو، دو چیزیں ہوں گی۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ سالانہ امتحان میں راسب ہونا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ شرط الگ بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر بھی آ سکتی ہے کہ سالانہ امتحان میں شرکت کرنا اگرچہ ایک پیپر ہی کیوں نہ دیا ہو اور اس میں راسب ہی کیوں نہ آیا ہو، تو میں نے اس کو الگ شرط رکھا ہے سالانہ امتحان میں راسب ہونا، یہ تیسری شرط ہو گئی۔ چوتھے نمبر پہ سالانہ امتحان میں کسی پرچہ میں ضمنی ہونا، اس سے مراد کیا ہے کہ آپ نے مطلب ہے کہ جیسے ہماری سپلی آ جاتی ہے کسی بھی درجے کے اندر کہ آپ نے سالانہ امتحان میں شرکت کی، آپ کے جو نمبرات ہیں وہ جو حاصل کردہ نمبرات جو ہوتے ہیں آپ کے وہ اس میں آپ ضمنی ہے، مطلب کوئی آپ کا جو لازمی پیپر ہے وہ فیل ہے، جو آپ کے پاس کردہ نمبر ہیں وہ وفاق کے مطلوبہ نمبرات سے زیادہ ضرور ہیں، لیکن کوئی ایک پرچہ یا دو پرچے جو وفاق المدارس کی طرف سے لازمی ہے اس میں آپ فیل ہیں تو اس کو وہ ضمنی کہتے ہیں۔ تو اس طرح سالانہ امتحان میں کسی پرچہ میں ضمنی ہونا، ٹھیک ہے۔ پانچویں نمبر پر کیا ہے رفع درجات کے لیے امتحان دینا۔ یہ میں 5 چیزیں الگ الگ کاؤنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی پھر میں الگ سے وضاحت بھی کروں گا، ان کی کیا ہے کہ یہ کس وجہ سے مطلب ان کی کیا طریقہ کار ہے، اور ان کے وضاحت سے مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کیا ہے ضمنی امتحان میں شرکت کے اہل ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے تو آپ اہل نہیں ہوں گے۔ باقی ان ساری شرطوں کی میں الگ سے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا جو ضروری سمجھوں گا۔ نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے ضمنی داخلہ کے لیے نااہلیت۔ یہ تو کیا تھا کہ ضمنی امتحان میں کون کون سے طلبہ طالبات شریک ہو سکتے ہیں، یہ میں نے کر دی جو اہل تھے۔ اب جو نااہل ہے وہ کون ہے؟ نمبر 1 فریش طلبہ و طالبات ضمنی میں داخلہ نہیں کرا سکتے، یعنی کہ ایسے طلبہ و طالبات جنہوں نے سالانہ امتحان میں اپنا ایڈمیشن نہیں کروایا وہ ضمنی امتحان میں داخلہ نہیں کرا سکتے۔ ایک بات دھیان میں رکھنا، یہ صرف عالمیہ کے لیے ہے، درجہ عالمیہ، چاہے وہ بنین ہو چاہے بنات ہو، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے جو غیر عالمیہ یعنی کہ جو اور درجات ہیں ان کے اصول کچھ الگ ہیں، اس کی میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ فریش طلبہ و طالبات ضمنی میں داخلہ نہیں کرا سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 سالانہ امتحان میں غیر طلبہ و طالبات اہل نہیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آپ نے سالانہ امتحان میں ایڈمیشن تو کرایا لیکن اس میں آپ نے کسی ایک پیپر میں بھی شرکت نہیں کی تو وہ بھی اس کے اہل نہیں۔ ہاں اس کے اندر بھی ایک شک ہے، البتہ کسی طالب علم یا طالبہ نے اس سال سالانہ امتحان سے پہلے بھی کسی امتحان میں شرکت کی ہو،
جیسے یہ 1444 2023 ہے، اس نے اس سالانہ میں امتحان اپنا ایڈمیشن کروایا، لیکن اس میں کیا ہے کسی ایک پیپر میں کیا ہے اپیئر نہیں ہوا، اس نے شرکت نہیں کی۔ البتہ اس نے 2022 میں یا 21 میں اس سے پہلے بھی عالمیہ کے امتحان میں شرکت کر چکا ہے، اور اس میں وہ داخلہ بھی کروا چکا اور شرکت بھی کر چکا ہے، تو اس بنیاد پہ وہ ضابطے کے مطابق دفتر والے دیکھیں گے، اگر وہ اہل ہوا تو وہ امتحان دے سکے گا، نہیں تو وہ اس اہل نہیں ہے۔ اب یہ سارا میرا مقصد کیا ہے بیان کرنے کا ضابطہ، جو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا۔ میں مزید آپ کو یہ بتا دوں، تو سب سے پہلے میں نے سب سے اہم بات یہ لکھی ہے کہ سالانہ امتحان میں راسب طلباء و طالبات مکمل امتحان دیں گے، اگرچہ سالانہ امتحان میں کچھ پرچے پاس بھی کر چکے ہوں تب بھی۔ اصل میں جو میرا پوری ویڈیو کا جو مقصد ہے، جو لب لباب ہے، وہ اس اہم بات کے اوپر ہے، وہ یہ نقطہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سالانہ امتحان میں راسب طلباء و طالبات، یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ صرف ضابطہ عالمیہ بنین اور بنات کے لیے ہے، کسی اور درجہ کے لیے نہیں ہے۔ کیا ہے؟ سالانہ امتحان میں راسب طلباء و طالبات مکمل امتحان دیں گے، اگرچہ سالانہ امتحان میں وہ کچھ بچے پاس بھی کر چکے ہوں تب بھی۔ اب میں اسی چیز کی وضاحت کروں گا، اور اصل کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہی ہے۔ اب ہوتا ہی ہے، بلکہ ہوا ہے، میں ابھی آپ کو اس کی کیا کہتے ہیں مثال بھی دوں گا، اور آپ کو عملی طور پر مثال دوں گا۔ ہوتا ہی ہے کہ بعض طلباء و طالبات امتحان دے رہے ہوتے سالانہ میں، ان کے ساتھ کوئی شرعی عذر پیش آ جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیپر چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک پیپر دیا ہوتا ہے، 2 دیے ہوتے ہیں، 3 دیے ہوتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں پیپر کسی شرعی عذر کی بنیاد پہ۔ اب ہوتا ہی ہے کہ اس کے بعد وہ ضمنی میں ایڈمیشن کروا دیتے ہیں۔ اب اس سے پہلے جو 2 پیپر انہیں دیے تھے یا 3 پیپر یا 1 پیپر جو بھی دیا تھا، وہ ان کا کیا ہوتا ہے، اچھے نمبرات سے پاس ہو جاتا ہے۔ اب وہ ضمنی میں اپنا ایڈمیشن کرواتے ہیں۔ ضمنی ایڈمیشن کرانے کے بعد وہ انجانے میں اپنا جو سالانہ امتحان میں 1 یا 2 پیپر دے کر پاس کیے ہوتے ہیں، وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 2 پیپر ہم سالانہ میں پاس کر چکے ہیں، لہٰذا اب ضمنی میں وہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ان پیپروں کو چھوڑ دیتے ہیں جو سالانہ امتحان میں انہوں نے دیے تھے، 1 یا 2 پیپر، اگرچہ انہوں نے پاس کر لیے لیکن ان کا جو مجموعہ ہے وہ راسب ہے۔ تو اس وجہ سے سالانہ امتحان کے بعد ضمنی امتحان میں ان کو مکمل پیپر دینا ہوں گے، نہ کہ جو انہوں نے سالانہ کے امتحان کے اندر 1 یا 2 پیپر پاس کیے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کا جو مجموعہ ہے وہ 240 نمبرات کا نہیں بنتا، اس لیے وہ راسب ہوں گے، اور راسب کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل امتحان دے گا، اگرچہ سالانہ کے اندر اس نے پیپر 1، 2 یا 3 پیپر پاس ہی کیوں نہ کیے ہوں۔ اصل بات یہی ہے۔ اب یہ بات نہ تو اکثر طلباء طالبات کو پتا ہوتا ہے، اور نہ ہی ناظم تعلیمات، اکثر میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے ایسے محترم حضرات ہیں یا ناظم تعلیمات حضرات ہیں، ان کو الحمدللہ مکمل طور پر ان ضابطوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ان ضابطوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ طالب علم یا طالبہ جو بھی ہے، ان بیچاریوں کا یا ان بیچاروں کا 1 سال ضائع ہو جاتا ہے خواہ مخواہ میں۔ اب میں اس کی آپ کو عملی مثال دیتا ہوں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو میرا مقصد ہے بیان کرنے کا۔ اب یہ ایک طالبہ تھی، اب یہ ایک طالبہ ہے، میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب اس نے سالانہ امتحان میں اپنا ایڈمیشن کروایا، کسی یہ دارالمحمدیہ ہے، پشاور کا جامعہ ہے، تو اس نے کیا کیا، 2 پیپر دیے، ایک میں اس کے 75 نمبر ہیں، دوسرے میں 68 نمبر ہیں۔ اب ہوا یہ اس طالبہ کے ساتھ کہ وہ بیمار ہو گئی، شرعی عذر ہو گیا، تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس کے بعد مجبوراً بیماری کی وجہ سے وہ بقیہ 4 پیپر نہیں دے سکی۔ اب وہ ان 2 پیپروں میں انہوں نے دیکھا ماشاءاللہ اچھے نمبرات حاصل کیے ہیں، 75 نمبر ہے پہلے پیپر میں، اور دوسرے پیپر میں کیا ہے 68 نمبر ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، باقی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ پیپر نہ دے سکی، اور انہوں نے سالانہ امتحان میں بقیہ پیپر چھوڑ دیے۔ اب انہوں نے دوبارہ نیا ایڈمیشن کرایا ضمنی امتحان کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے کیا کیا، ضمنی امتحان میں دوبارہ ایڈمیشن کرایا۔ دوبارہ ایڈمیشن کرانے کے بعد انہوں نے پہلے 2 پیپر دیکھے غائب لکھا ہوا رہا، انہوں نے چھوڑ دیے۔ اب ان کے ذہن میں کیا تھا کہ وہ تو میں 2 پیپر پاس کر چکی ہوں، اور یہی بات جو متعلقہ جامعہ کے ناظم تعلیمات تھے ان کو بھی اس بارے میں ضابطے کا پتہ نہیں تھا، تو اس بیچاری نے بقیہ 4 پیپر دے دیے۔ اب دیکھیں اس نے 4 پیپر میں وہ پاس ہوئی اور اچھے نمبرات حاصل کیے ہیں۔ اب چونکہ وہ سالانہ کے 2 پیپر غائب ہیں، وہ تو یہ سمجھی تھی کہ میں پاس کر چکی ہوں، یہ ضابطہ کیا ہے کہ راسب کے لیے دوبارہ امتحان دینا پڑتا ہے۔ اب وہ بیچاری یہ 2 پیپر یہاں سے پاس کیے، اگرچہ راسب ہوئی تو رہ گئی، یہاں سے 4 پیپر بھی پاس کر لیے، ضابطے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے وہ دوبارہ راسب آ گئی۔ اب اس کا کیا ہے 1 سال ضائع ہو گیا۔ اب
میرا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، ان کی جو بنیادی طور پہ جو ہے یہ ان طالب علموں کو بھی، طلبہ حضرات کو بھی، طالبات کو بھی، اور مدارس کے محترم حضرات اور جو ناظم تعلیمات حضرات ہیں، ان سب کو ان کے بارے میں مکمل طور پہ آگاہ ہونا چاہیے۔ اگر ان کو کسی بارے میں شک میں وہ مبتلا ہے یا ان کو نہیں پتہ، وہ براہ کرم وہ دفتر سے رابطہ کریں اور اصول پوچھیں، تاکہ اس طرح کسی بھی طالب علم یا طالبہ کا کیا ہے نقصان نہ ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا بات، وہ آپ یقینی طور پر سمجھ گئے ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں میری یہ مختصر سی جو ویڈیو ہے آپ کے لیے انتہائی انفارمیٹو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو ذرا برابر بھی نالج ملا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ایسے طلباء و طالبات جن تک ابھی میری ویڈیو نہیں پہنچی، یا ایسے محترم حضرات اور ناظم تعلیمات حضرات جن تک میری ویڈیو نہیں پہنچی، ان تک پہنچیں، وہ بھی ان ضابطوں کو سمجھیں، تاکہ آئندہ کسی بھی طالب علم یا طالبہ کا 1 سال یا زیادہ عرصہ یا جو بھی ہے کسی بھی قسم کا ان کا سال ضائع نہ ہو۔ اور امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹو رہی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔